عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت تھی. اب تک اس کے میسج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت. لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں. میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی. تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ. میں کہا ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا. میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا. میرا دوست متاثر ہو گیا تھا، تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا. مجھے کام ہے، چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اس کا تعلق تھا. اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق. میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین، یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھایا میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی. So I grew up with this feeling that اب میں جب بھی میچ کھیلتا تو میں جب جیتتا تو میں اس کو دیکھتا، کبھی کبھی اس کے فیملی بھی آتے ہیں. اب دیکھیے کوشش تو کر رہا ہوں میں جیتنے کی. اب جیتنے کے بعد اب جب میں اسے اور تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا. اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو رہے. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. میں کھانے کی ٹیبل پر تھا تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا. 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے. 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے. 4 بجے 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی.
4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल, और उसके माथे पे जरा निशान नहीं आया कि मैं बोर हो रहा हूं। और उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले जाएं। मोहब्बत। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था रायमंड के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया, मेरी फिल्म तलाश आ रही, उसकी कामयाबी की दुआ करो। चंगी बात। मैं कहा अब क्या करूं, जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे। मैंने कहा भाई ये मैसेज है, इसका जवाब। कहा जी ये हमारा फील्ड नहीं, तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। तो मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया कि जान भी बच जाए, जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वज़ू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला। तो मैंने फ़ौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई, जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है। तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपका भाई। तो फ़ौरन उसका मैसेज आया, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई। फिर मैं था हांगकांग, मैंने वहाँ से उसको मैसेज किया, देखो किसी मसरूफ़ आदमी को बराह रास्त फ़ोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत सताया हुआ, बहुत सताया। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग में आपको फ़ोन कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ोन कर सकता। मैं हमेशा उसे, अब भी मेरा फ़ोन पे रब्ता है, मैं पहले उसे मैसेज देता हूँ, मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। अगर उसका जवाब ना है फिर मैं नहीं करता। कभी वो खुद कर लेता है, कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर ले। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं उठ के बाहर आ गया हूँ, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊँगा। तो ऐसे बातें करते करते कहने लगा, आपकी दुआ से मेरी फ़िल्म कामयाब हो गई। मैं कहा या अल्लाह, मैं कोई नहीं पीती तेनों। भाइयों, मोहब्बतें बांटो, नफरतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले सब। For you right now, because either you are in Chicago and I have not been around, yeah. You went for Hajj recently as well. That's right. How was that experience, sir? Probably one of the most amazing experiences of my life. Very difficult to describe in words. The first time that you see the Kaaba and the whole experience of, so many people from different parts of the world speaking different languages, people of different colors, different creeds, different backgrounds, different societies are all converging for this one thing. It's quite a fascinating sight, and certainly it's a once in a lifetime experience, something very core, and something very and probably I think for a Muslim it's one of the most important events of your life. In fact, I think you've become like maybe a symbol of what should be an ideal son in India. And my mother told me in a very subtle manner that I just read about Amir has taken his mom for Hajj and all. बहुत अच्छी बात होती है and all. But there was a hint and all hinting that, for you. Exactly. I'm really happy that I could do this for my mother. I'm very happy that I could take her. But I don't think that I have done even one fraction of a son's responsibility, because I think that what a mother goes through when she gives birth to a baby, the labor she goes through, the 9 months that she carries you, and then every moment that she looks after you after you're born, she carries you in your lap, and every breath that she takes, and every time she gets tired and she puts you down, what I have done does not even account for one of those breaths. Absolutely. Because what mothers do for us is incalculable, totally priceless. I think what I have done or what you can do or what any other son can do can never repay what our mothers have done for us. So the more you do